کی ماں دل کے دورے سے مر گئی تو اس کی خالہ اسے اپنے گھر لے گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ سکھا کی شادی اپنے پڑھے لکھے بیٹے امتیاز سے کر دے تاکہ بھانجی گھر پر رہے، لیکن سکھا کی سانولی رنگت دیکھ کر امتیاز اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے ماں کو صاف انکار کر دیا، لیکن خالہ نے پھر بھی زبردستی امتیاز کی شادی سکھا سے کروا دی۔ امتیاز اس کو ہر وقت اس کی کالی رنگت کے طعنے دیتا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد امتیاز نے اپنی پسند سے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی اور سکھا کو ملازمہ بنا کر رکھ دیا۔ امتیاز اور اس کی دوسری بیوی اے سی میں سوتے اور سکھا کو گرمی میں صحن میں سلا دیتے تھے۔ دوسری بیوی سکھا کو بہت مارتی تھی۔ ایک بار دوسری بیوی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، لیکن جیسے ہی امتیاز نے اس بچی کو دیکھا تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ سانولی رنگت والی سکھا ناک میں چھوٹی سی بالی پہنے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ تیکھے نین نقوش رکھنے والی اس لڑکی کے لمبے گھنے بال تھے، قد بھی اس کا مناسب تھا، بس رنگت ہی سانولی تھی۔ رشتہ دیکھنے کے لیے آئی عورت نے نہ تو سکھا کے نین نقش پر غور کیا، نہ ہی اس کی سلیقہ مندی پر، اور نہ ہی اس کے خوبصورت نقوش پر، بس نظر ٹکی بھی تو اس کی سانولی رنگت پر۔ لڑکے والے فوراً سے ہی اٹھ کر ناک منہ چڑھاتے ہوئے چلے گئے۔ سکھا کی خالہ نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ سکھا کا چہرہ تو جیسے بجھ کر رہ گیا تھا۔ صبح سے انہوں نے کافی اہتمام کیا تھا، کباب بنائے تھے، نگٹس بنائے تھے، سموسے بازار سے اس کی خالہ اس بیماری میں بھی خود جا کر لائی تھیں تاکہ کسی طرح سکھا کا رشتہ ہو جائے۔ یتیم بھانجی تھی اور انہیں اس کی بڑی فکر رہتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی بہت بیمار رہتی تھیں۔ انہیں ہر وقت یہی فکر لگی رہتی تھی کہ نہ جانے کب ان کی سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، پھر ان کے بعد وہ بیچاری اکیلی لڑکی کیا کرے گی۔ لیکن لوگ آتے، کھاتے پیتے اور واپس چلے جاتے، کچھ تو صاف اس کے منہ پر ہی کہہ جاتے کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ ماں باپ یک کے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اس لیے خالہ اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ خالہ کا گھر بھی زیادہ بڑا نہ تھا، بس 3 کمرے تھے۔ ایک میں خالہ کا بیٹا امتیاز رہتا تھا، ایک ڈرائنگ روم تھا، اور جو تیسرا کمرہ تھا وہ اس کی خالہ کا تھا۔ وہاں سکھا اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ سکھا خالہ کے گھر کے سارے کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ امتیاز کا مزاج اس کے ساتھ کچھ لیا دیا ہی تھا۔ وہ سکھا کو نہ تو پسند کرتا تھا اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کرتا تھا۔ وہ بھی بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن یہ روز روز آ کر انکار کرنے والے رشتے سکھا کو بہت تکلیف دینے لگے تھے۔ خالہ کی طبیعت بھی اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، تو اس نے ایک بار اپنے بیٹے امتیاز کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ وہ امتیاز سے کہنے لگی کہ مجھے اپنی بھانجی کی بڑی فکر ہے، تو وہ کہنے لگا رشتے دیکھ تو رہے ہیں، جیسے ہی اس کا رشتہ طے ہوگا تو آپ اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دینا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اماں آپ جانتی ہیں کہ میری بھی تنخواہ زیادہ نہیں ہے، اس لیے مجھ پر زیادہ بوجھ مت ڈالیے گا، میں اسے کبھی بھی زیادہ جہیز نہیں دے سکتا۔ امتیاز کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہنے لگی کہ اگر تم سے میں کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے وہ دے دو گے؟ تو امتیاز انہیں حیرت سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں میں۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی تھی کہ بیٹا بات ضرورت کی نہیں، بس ایک مان کی ہے تم پر، اگر تم میرا مان رکھ لو تو میں سکون سے مر سکتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں کیا کروں ایسا؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ تم سکھا سے شادی کر لو۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان سا ہو گیا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ اپنی ماں سے کہنے لگا آپ نے اس کی رنگت کو دیکھا ہے، اتنی سانولی ہے وہ، اور آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ مجھے گوری رنگت والی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کی والدہ نے کہا کہ امتیاز تم بھی اسے دنیا کی نظر سے دیکھ رہے ہو، اگر اسے میری نظر سے دیکھو تو اس سے زیادہ پیاری لڑکی تمہیں اور کوئی نہیں لگے گی۔ 1000 خوبیاں ہیں میری سکھا میں، لیکن دوسرے لوگوں کی طرح تمہیں بھی اس کی بس سانولی رنگت ہی نظر آتی ہے۔ تو امتیاز کہنے لگا کہ اماں میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ امتیاز کو سکھا یوں تو کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اپنی ماں کی اس بات کے بعد تو اسے سکھا سے جیسے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ وہ اسے نفرت کرنے لگا تھا۔ جب بھی اسے دیکھتا تو اپنے ماتھے پر بل چڑھا دیتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو، نہ ہی میرے کام کیا کرو، اور سکھا اس کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران تھی۔ ایک بار وہ امتیاز کے آفس کے کپڑے استری کر رہی تھی کہ جب وہ استری سٹینڈ کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ جو کھیل تم کھیلنا چاہتی ہو نا، میں وہ کبھی بھی تمہیں کھیلنے نہیں دوں گا۔ سکھا حیرت بھری نظروں سے امتیاز کو دیکھنے لگی۔
وہ کہنے لگا کہ تم میری ماں کو تو بھولی شکل بنا کر پاگل بنا سکتی ہو، لیکن مجھے نہیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو امتیاز کہنے لگا کہ اتنی بھی تم معصوم نہیں ہو کہ میری بات نہیں سمجھی۔ جو کچھ ایک ہفتے سے اس گھر میں چل رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہو؟ تم سمجھتی ہو کہ میں بے وقوف ہوں؟ دیکھو میری ماں کو اپنی یتیمی کے رونے سنانا چھوڑ دو۔ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گا۔ تم کبھی بھی کسی بھی خوش فہمی میں مت رہنا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں اپنی ماں کی باتوں میں آ کر جذبات میں یہ فیصلہ کر لوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ مجھے تم بری لگتی ہو اور مجھے تم سے نفرت ہے، سمجھی نا؟ یہ کہہ کر وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی والدہ کا یہی اصرار تھا کہ وہ سکھا سے شادی کر لے، لیکن وہ انکار کیے جا رہا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید سکھا یہ چاہتی ہے اور اس نے اس کی ماں کو اپنی یتیمی کے رونے سنا سنا کر اس بات پر مجبور کیا ہے، اس لیے وہ اس کی ماں کی نظر میں اچھی بنتی پھرتی ہے تاکہ امتیاز کی زندگی میں داخل ہو سکے۔ لیکن اس کی ماں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو چاہتی تھی کہ اس کی شادی کہیں اور ہو جائے۔ امتیاز کا شمار خوبصورت اور ہینڈسم نوجوانوں میں ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اسے شادی نہیں کرے گا، اس لیے وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی کی انچاہی بیوی بن کر زندگی گزارے، اور اس کی تو خواہش بس یہی تھی کہ اس کا شوہر جیسا بھی ہو لیکن اس سے بہت ساری محبت کرتا ہو۔ لیکن خالہ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھنے روز ہی کوئی نہ کوئی رشتے والا آتا تھا اور انکار کر کے چلے جاتے تھے۔ اس سب میں سکھا کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر خالہ کو تو اور بھی زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ وہ اسے کہتی تھی کہ میرا بس چلے تو میں تمہاری شادی ایک بہت اچھے نوجوان سے کروا دوں، لیکن میرا تو اپنی اولاد پر ہی زور نہیں چلتا۔ تو سکھا کہنے لگی کہ خالہ، خدا کے لیے آپ امتیاز سے کچھ مت کہا کریں، مجھے ویسے بھی اسے شادی نہیں کرنی، میں خواہ مخواہ اس کے سر پر مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ خالہ کہنے لگی کہ اسے تمہاری قدر نہیں ہے۔ بہرحال ایک بار امتیاز کی والدہ کو رات کے وقت شدید طبیعت خرابی کی وجہ سے ہاسپٹل لے جانا پڑا، تو ڈاکٹر نے امتیاز سے کہا کہ انہیں اٹیک ہوا ہے، لیکن آپ اپنی والدہ کو کوئی بھی پریشانی مت دیجیے گا ورنہ انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر امتیاز تو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ گھر آیا تو سکھا روئے جا رہی تھی۔ ایک خالہ ہی تو تھی جو اس دنیا میں اس کی اپنی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ خالہ کو کچھ بھی ہو۔ وہ بہت خیال رکھتی تھی اپنی خالہ کا۔ امتیاز بھی اس بار اپنی ماں کے لیے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ رو رہی تھیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھیں کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، خدا کے لیے میری سکھا سے نکاح کر لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ کم از کم مجھے یہ تو ہوگا کہ وہ بے گھر نہیں ہوگی۔ امتیاز نے جب اپنی ماں کی بگڑی ہوئی حالت دیکھی تو وہ مان گیا اور بڑی سادگی سے اس کا نکاح سکھا سے ہو گیا تھا۔ بے شک سکھا سے اسے بہت نفرت تھی اور اس شادی میں اس کی کوئی دلی خواہش شامل نہیں تھی، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی سکھا کو اس کا حق نہیں دے گا۔ وہ بیچاری چپ تھی، اگر مجبور امتیاز ہوا تھا تو مجبور تو وہ بھی ہوئی تھی۔ خالہ نے اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کی تھی کہ امتیاز سے شادی کر لے، لیکن امتیاز کو لگتا تھا کہ سکھا اس کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر تھی۔ سکھا شروع سے ہی اس کی حسن کی دل دادا تھی، اس لیے اس نے اس کی ماں کو استعمال کیا تھا یہ نکاح کرنے کے لیے۔ اس لیے کمرے میں جاتے ہی اس نے سکھا کو دیکھ کر اپنے ماتھے پر بل ڈال لیے تھے۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ وہ سکھا سے کہنے لگا، مل گیا سکون اپنی خواہش پوری کر کے؟ وہ تو اس کی بات سن کر حیران تھی۔ وہ پھر اسے کہنے لگا کہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار لوں گا اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ جس طرح سے امتیاز کو شادی کے لیے مجبور کیا گیا ہے اسی طرح وہ بھی مجبور ہوئی تھی۔ وہ تو ویسے بھی یتیم اور بے سہارا تھی، انکار کر کے جاتی تو جاتی کہاں، لیکن امتیاز تو اتنے غصے میں تھا کہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے غصے میں بازو سے پکڑ کر سکھا کو زمین پر لا کر پھینکا تھا اور پھر اسے کہنے لگا کہ تمہاری اوقات یہاں ہے، تم آج کے بعد یہیں سوگی، اور خبردار جو میری ماں کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تم نے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اگر تم نے میری ماں کو کچھ بھی بتایا۔ وہ بیچاری یہ سن کر رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ میں نے بھی خالہ کی وجہ سے ہی ہاں کی تھی، لیکن امتیاز غصے میں تھا اور اسے کہنے لگا، میرے ساتھ اس طرح کے بہانے بازیاں مت کرو۔ بہرحال سکھا نے کپڑے تو تبدیل کیے اور زمین پر ہی سو گئی۔
اپنے ماں باپ کی آج شدت سے اسے یاد آنے لگی تھی۔ بے شک اسے وہاں بھی غربت کا سامنا تھا، لیکن ماں باپ کی محبت تو تھی، ایک تحفظ تو تھا۔ اس کا سانولا رنگ کبھی بھی اس کے ماں باپ کو برا نہیں لگا تھا۔ پتہ نہیں لوگوں کو ہی اتنے عیب کیوں نظر آتے تھے۔ کاش کہ اس کی شادی کہیں اور ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ امتیاز ہمیشہ اسے نفرت کا نشانہ ہی بنائے گا، اور ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ اپنی ماں کے سامنے وہ سکھا کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا تھا، لیکن کمرے میں آتے ہی اس کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیتا تھا۔ اسے ڈراتا دھمکاتا تو کبھی بال پکڑتا اور کبھی تھپڑ مار دیتا تھا، اور اسے کہتا تھا کہ تمہاری منحوس شکل دیکھتا ہوں تو میرا دن بہت برا گزرتا ہے۔ انہی دنوں امتیاز کے آفس میں خوبصورت لڑکی نے جاب شروع کی تھی۔ امتیاز اس سے کافی متاثر تھا، اور وہ کافی ماڈرن بھی تھی۔ اس نے امتیاز کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تو امتیاز پہلے تو حیران ہوا تھا، لیکن پھر مسکرا کر اس نے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا تھا۔ یوں ان کی باتوں کا سلسلہ چلنے لگا۔ امتیاز اب رات کو بھی کئی گھنٹے فون پر اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا تھا۔ سکھا سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی اور اپنی بیمار خالہ کو بھی سنبھالتی رہتی تھی، اور پھر جب رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو جس قسم کی باتیں امتیاز اس لڑکی سے کرتا تھا، اسے سن کر تو سکھا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرے، لیکن کیا تعریف پر صرف خوبصورت عورتوں کا حق ہوتا ہے؟ انہی دنوں اس کی خالہ کی طبیعت پھر سے بہت زیادہ خراب ہو گئی کہ امتیاز انہیں ہاسپٹل لے کر گیا تھا، لیکن اس بار اسے ہاسپٹل لے جانے میں دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی والدہ انتقال کر چکی تھیں۔ سکھا گھر میں بیٹھی اپنی خالہ کے لیے دعا گو تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک خالہ زندہ ہے تب تک ہی اس کی زندگی میں کچھ آسانی ہے، ورنہ امتیاز کو تو خود سے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ نہ ہی وہ اس سے کوئی بات کرتا تھا اور نہ ہی اپنا رویہ اس سے بدلنے کے لیے تیار تھا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی، رو رہی تھی کہ جب ایمبولینس کی آواز اسے سنائی دی تو وہ بھاگتی دوڑتی جب باہر آئی تو دروازہ کھلتے ہی اس نے دیکھا کہ امتیاز روتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا ہے، اور ایمبولینس سے اس کی خالہ کی میت باہر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر سکھا بہت روئی تھی۔ سارے محلے والے یہ سب دیکھ کر جاگ گئے تھے، اور وہ سکھا کو تسلی دینے لگے۔ محلے کی عورتیں اسے کہنے لگی کہ اللہ کی مرضی کے آگے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شکر کرو کہ خالہ نے تمہارا نکاح کروا دیا تھا۔ تمہارا شوہر تو تمہارے پاس ہے نا، لیکن وہ کسی سے کیا کہتی کہ کیسا شوہر؟ وہ شوہر جو مجھ سے نفرت کرتا ہے اور میری شکل تک نہیں دیکھتا تھا، مجھے مارتا ہے، دھتکارتا ہے۔ بہرحال وقت کٹنا تھا تو وہ کٹ گیا۔ اس کی خالہ منو مٹی کے نیچے جا چکی تھیں، اور امتیاز کو تو اب جیسی کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ سکھا اس وقت کس غم سے گزر رہی ہے۔ وہ رو رہی تھی، فرش پر لیٹی ہوئی تھی، جب اس نے سکھا کو چٹیا سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اپنے کمرے سے باہر دھکا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں میں صرف اپنی ماں کی وجہ سے اس کمرے میں برداشت کرتا تھا، آج کے بعد تم اس کمرے میں نہیں آؤ گی۔ سکھا روتے دھوتے اپنی خالہ کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی، جو کہ بالکل خالی تھا۔ اب اس کی خالہ کے انتقال کو 10 دن ہی گزرے تھے کہ جب ایک دن امتیاز آفس سے کافی دیر سے واپس آیا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو ایک لڑکی اس کے ساتھ تھی، وہ بھی دلہن کے لباس میں تھی۔ یہ دیکھ کر تو سکھا کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ وہ دروازے پر کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، جب امتیاز نے حقارت سے اسے پیچھے دھکیلا تھا اور اسے کہنے لگا کہ پیچھے ہٹو، تم کیا دروازے پر کھڑی ہمارا راستہ روک رہی ہو؟ آنے والی خوبصورت حسینہ بڑی مغرور لگ رہی تھی۔ وہ اسے کہنے لگی کہ اچھا تو یہ تھی تمہاری ماں کی پسند؟ توبہ توبہ، یہ تو کسی ملازمہ کی طرح لگتی ہے۔ امتیاز، تمہاری ماں نے تو تم پر بہت بڑا ظلم کیا تھا، اس جیسی کالی کلوٹی کو تمہاری بیوی بنا کر۔ یہ کہہ کر وہ امتیاز کا ہاتھ پکڑے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سکھا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ امتیاز اسے پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ کسی لڑکی سے وہ فون پر گھنٹوں باتیں کرتا تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ خالہ کے مرنے کے 10 دن بعد ہی وہ شادی بھی کر لے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنی خالہ کے بیڈ پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، کاش کہ خالہ کی جگہ میں مر جاتی۔ میری زندگی کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، میں بھلا یہ زندگی جی کر کیا کروں گی؟ وہ ساری رات رو رو کر خود کو ہلکان کرتی رہی۔ صبح جا کر اس کو نیند آئی تھی، لیکن 10 بجے ہی اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑایا گیا تھا۔ وہ یکدم گھبرا کر اٹھی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو امتیاز کی دوسری بیوی کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، کیا بات ہے، نواب ہو کیا، جو یوں 10 بجے تک سوئی پڑی ہو؟ چلو جا کے ناشتہ بناؤ۔
پھر اس کے بعد تو اس کی بیوی نے اسے ملازمہ ہی بنا لیا تھا، سارے کام اس سے کرواتی تھی۔ کام تو برحال وہ پہلے بھی کرتی تھی، لیکن وہ اس کے دھلے برتنوں کو پھر سے سنک میں رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ٹھیک سے نہیں دھوئے۔ تمہاری خالہ تو تمہارے گندے کام سے مطمئن ہو جاتی ہوں گی، لیکن میں نہیں ہو سکتی۔ میں بہت نفاست پسند ہوں اور مجھے صفائی بہت پسند ہے۔ صاف ستھرے برتنوں کو وہ سنک میں رکھ کر کہتی تھی کہ اسے دوبارہ دھو، استری شدہ کپڑوں کو کہتی کہ دوبارہ سے استری کرو، دھلے ہوئے کپڑوں کو پھر سے اس کے آگے پھینک دیتی کہ اس میں کوئی بھی داغ نہ ہو، اسے اچھے سے دھو۔ سکھا کی تو زندگی اس لڑکی نے اجیرن بنا کر رکھ دی تھی۔ امتیاز آتا تو اس کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی اور پورا دن بس اس کا ایک ہی کام تھا، سکھا پر حکم چلانا۔ پھر چند ماہ بعد وہ امید سے بھی ہو گئی اور پھر تو جیسے اس نے بستر ہی سنبھال لیا تھا۔ امتیاز بھی سکھا کو سختی سے کہہ چکا تھا کہ تم مائرہ کو کوئی کام نہیں کہو گی۔ وہ پہلے بھی کب اسے کوئی کام کہتی تھی اور وہ کون سا خود پہلے کوئی کام کرتی تھی۔ ایک چپ تھی جو اس نے سادھ لی تھی۔ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ امتیاز نے اپنی دوسری بیوی کی سہولت کی خاطر اس نے اپنے کمرے میں اے سی لگوا لیا۔ پورا دن اس کی بیوی اب اے سی میں بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب سکھا اس کے لیے سوپ بنا کر کمرے میں لے کر آئی تو پسینے سے شرابور تھی، کیونکہ باہر بہت گرمی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی اس نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ کمرہ ٹھنڈا تھا۔ سوپ رکھ کر جب وہ جانے لگی تو کہنے لگی، رکو یہاں پر، پہلے مجھے پی کر دیکھنے دو تم نے کیسا بنایا ہے۔ حالانکہ اس نے سوپ بہت اچھا بنایا تھا، لیکن جیسے ہی مائرہ نے سوپ پیا، پیالہ اٹھا کر زمین پر پٹک کر توڑ دیا اور اسے کہنے لگی، اتنا بد ذائقہ سوپ۔ وہ گرم گرم سوپ سکھا کے پاؤں پر گر گیا تھا اور وہ بلبلا اٹھی۔ شیشے کا باؤل تھا اور سارا کانچ بھی اس کے پاؤں پر لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اٹھاؤ اسے اور لے کر جاؤ، اور اب دوبارہ سے میرے لیے اچھا اور مزیدار سوپ بنا کر لے کر آؤ۔ سکھا رونے لگی کیونکہ اس کا پورا پاؤں جل گیا تھا اور پاؤں کے نیچے کی طرف کانچ بھی چبھ گیا تھا اور اب اس میں سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ لیکن یہاں کون تھا جو کہ اسے انسان سمجھتا یا اس کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرتا۔ اس نے تکلیف میں روتے ہوئے صفائی کی اور پھر سے کچن میں چلی گئی۔ وہ کہنے لگی، یا اللہ، آخر تو اس ظلم کا بھی تو کوئی انجام ہوگا۔ اپنے جلے ہوئے پیر پر اس نے برنور لگائی تھی اور پھر سے سوپ بنا کر مائرہ کو دیا اور پھر روتے ہوئے رات کا کھانا بنانے لگی۔ 3 مہینے ہوئے تھے مائرہ کو حاملہ ہوئے۔ ایک دن واش روم سے واپس کمرے میں آتے ہوئے اس کا پیر پھسلا اور وہ گر گئی۔ امتیاز اس وقت گھر پر ہی تھا، ورنہ شاید وہ اب اس بات کا الزام بھی وہ سکھا پر لگا دیتی۔ گرنے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تو امتیاز اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن اس کا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ یہ جان کر مائرہ بہت روئی تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ جو سلوک سکھا کے ساتھ کر رہی ہے اس سے باز آ جائے۔ اس نے دوبارہ سے اپنا وہی رویہ شروع کر دیا تھا۔ اب تو سکھا کے منہ پر تھپڑ تک مار دیتی تھی، اسے گالیاں دیتی اور اسے برا بھلا کہتی کہ تمہاری نظر میرے بچے کو کھا گئی۔ وہ بیچاری چپ چاپ ہر ظلم برداشت کر رہی تھی۔ پھر ایک بار وہ دوبارہ سے امید سے ہو گئی اور اس بار امتیاز نے اسے احتیاط کرنے کے لیے کہا تھا۔ امتیاز کو لگتا تھا کہ سکھا کی نحوست کی وجہ سے اس کا بچہ ضائع ہوا ہے، اس لیے اس نے ایک ملازمہ رکھی جو کہ مائرہ کا ہر کام خود کرتی تھی، یہاں تک کہ کھانا بھی اسے کمرے میں وہ ملازمہ ہی دے کر آتی تھی۔ لیکن مائرہ کا حد تک امیز رویہ دیکھ کر اس کے دل میں سکھا کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ وہ کافی بڑی عمر کی عورت تھی، اسے یہ تک پتہ چل گیا تھا کہ سکھا امتیاز کی پہلی بیوی ہے، لیکن اس کا حلیہ کسی ملازمہ سے کم نہ تھا۔ پرانے میلے کچیلے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے رکھتی تھی۔ ایک بار اس عورت نے پوچھا کہ تم ایسے کپڑے پہن کر کیوں رکھتی ہو؟ تمہاری سوکن تو ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا پہنتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میرا شوہر کبھی مجھے کپڑے لا کر ہی نہیں دیتا، کیونکہ میں کالی ہوں نا، مجھ پر کوئی رنگ نہیں جچتا۔ یہ سن کر اس عورت کو دکھ ہوا تھا۔ اگلے روز جب وہ آئی تو سکھا کے لیے 2 نئے جوڑے ساتھ لائی تھی۔ وہ اسے کہنے لگی کہ اسے پہن لو۔ سکھا بہت حیران ہوئی کہ وہ اسے یہ کپڑے کیوں دے رہی ہے، تو وہ کہنے لگی، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، لیکن مجھے بیٹی کی بڑی خواہش تھی، اور تم تو ہو بھی بہت پیاری۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں پیاری نہیں ہوں، تبھی تو میری زندگی ایسی ہے، یہاں پر صرف گورے رنگ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس نے روتے روتے اپنی سب کہانی اس عورت کو بتا دی۔ سکھا کی ساری کہانی سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک بار امتیاز کسی بات پر سکھا کو مغلیات بک رہا تھا کہ پتہ نہیں تم جیسی منحوس عورت سے میری کب جان چھوٹے گی۔
تمہاری شکل دیکھ کر، تمہاری کالی رنگت دیکھ کر تو اب میری قسمت بھی کالی ہونے لگی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر ملازمہ امتیاز سے کہنے لگی کہ امتیاز، تم ایسا کرو کہ اپنی اس بیوی کو طلاق دے دو، کیونکہ یہ منحوس ہے، کالی ہے، اس لیے تمہاری زندگی بھی برباد ہو رہی ہے۔ یہ سن کر سکا حیران تھی کہ وہ عورت اس کی ہمدرد بنی بیٹھی تھی، اس کا گھر کیوں برباد کر رہی ہے۔ امتیاز نے کہا کہ طلاق ہی تو نہیں دے سکتا، میری ماں نے مجھے منع کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم اسے طلاق دے دو، میرا ایک معذور بیٹا ہے، میں اس کی شادی اس سے کروا دیتی ہوں۔ یہ سن کر امتیاز نے کھڑے کھڑے سکھا کو طلاق دے دی، اور سکھا تو یوں تھی کہ جیسے اس کے پورے بدن میں خون کا ایک قطرہ نہ بچا ہو۔ وہ رو بھی رہی تھی کہ وہ عورت اسے زبردستی اپنے گھر لے کر آئی۔ تو سکھا اسے کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی، تاکہ تمہاری زندگی جہنم نہ بن سکے، اور تم تو ان کی مفت کی ملازمہ تھی، اس لیے میں تمہیں یہاں لے آئی ہوں۔ پھر وہ اس عورت سے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے معذور بیٹے کے لیے لائی ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرا کوئی بیٹا معذور نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر اسے یہ کہا تھا، میرا بیٹا تو بالکل ٹھیک ہے، اور میں عدت پوری ہوتے ہی تمہارا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دوں گی۔ سکھا بڑی حیران تھی کہ آخر وہ عورت اس کے ساتھ ہمدردی کیوں جتا رہی تھی۔ شاید اس کا بیٹا برا ہو، کوئی اسے شادی نہیں کرتا ہوگا، اس لیے اس نے یہ سب کیا ہے، لیکن بہرحال اس کی زندگی کی تکلیفیں شاید کم ہو جائیں، یہی بہت تھا۔ عدت کا عرصہ اس نے کمرے میں ہی گزارا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کیسا ہے۔ پھر نکاح کے بعد جب وہ نوجوان کمرے میں آیا تو وہ اچھا خاصا پیارا تھا، بس یہ تھا کہ اس کی بھی رنگت سانولی تھی، لیکن اس نے سکھا کو وہ ساری خوشیاں دیں جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں بہار بھی آ سکتی ہے۔ دوسری جانب مائرہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن جب امتیاز نے دیکھا تو اس کے تو ہوش ہی اڑ کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ بالکل سانولی تھی، کالی کلوٹی تھی۔ مائرہ نے تو یہ دیکھ کر رونا دھونا مچا دیا کہ میں اس بچی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، لیکن آخر ماں تھی۔ اس کے بعد مائرہ کے گھر دوسری بیٹی بھی ایسی ہی پیدا ہوئی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا، اب امتیاز بوڑھا ہو چکا تھا، اور اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ جب بیٹی کا رشتہ واپس جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ رشتے والے آتے تھے اور اس کی بیٹیوں کو دیکھتے تھے اور پھر اس کی رنگت پر چوٹ کر کے چلے جاتے۔ اب اسے سکھا یاد آنے لگی تھی، کیونکہ اس کی صرف رنگت ہی کالی تھی، ویسے وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، نین نقش بہت اچھے تھے، لیکن اس کی بیٹیوں کے تو نین نقش بھی اچھے نہ تھے، ان کے نین نقش موٹے اور بھدے تھے۔ دوسری جانب سکھا کے گھر اللہ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی تھی، اور دونوں ہی بہت پیارے تھے۔ زندگی ایک سی نہیں رہتی، اور مکافات عمل بھی ضرور سامنے آتا ہے۔ کسی کے رنگ کو لے کر اسے ذلیل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔